ایک ہندوستان سے آیا تھا شخص، اس نے آ کے امام سے کہا کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا کس بات کا مناظرہ؟ اس نے کہا میں ہندوستان سے آیا ہوں تیرے علم کے قصے سن کے، کہ مدینے میں ایک شخص ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے ہر علم پہ بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا چل میں تجھ سے پوچھتا ہوں، تو مجھے سوالوں کے جواب دے۔ امام نے کہا کون سے؟ اس نے کہا مجھے بتا کہ انسان کی اس بیماری کا علاج کیا ہے، اس بیماری کا علاج۔ امام سارے سوالوں کو جواب دیتے رہے۔ جب اس کے پاس بیماریاں ختم ہو گئی، امام نے کہا میں تجھ پہ سوال کروں؟ اس نے کہا کریں۔ امام نے کہا اچھا چل تو مجھے بتا، انسان کی پیشانی میں لکیریں کیوں ہوتی ہیں؟ تو مجھے بتا سر پہ بال کیوں ہوتے ہیں؟ تو مجھے بتا آنکھ گول کیوں نہیں ہوتی؟ تو مجھے بتا نتنے نیچے کی طرف کیوں ہوتے ہیں؟ تو مجھے بتا کوہنی پیچھے کی طرف کیوں مڑتی ہے؟ تو مجھے بتا کہ پاؤں کے تلوے میں یہ خلا کیوں ہوتا ہے؟ اس نے کہا یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ امام نے کہا تو نہیں بتا سکتا، ہم بتائیں؟ اس نے کہا آپ بتائیں۔ امام نے فرمایا سر پہ بال اس لیے ہوتے ہیں کہ سورج کی گرمی سے، سردی کی شدت سے دماغ کو بچا کے رکھے۔ اس نے کہا اچھا۔ مولانا نے فرمایا ہم آگے تمہیں بتاتے ہیں پیشانی پہ لکیریں اس لیے ہوتی ہیں کہ سر کا پسینہ آنکھوں میں نہ آئے۔ اس نے کہا یہ آنکھ کا آنسو نمکین کیوں ہوتا ہے؟ اب یہ جو بزرگ بیٹھیں گے یہاں داد یہ دیں گے۔ اس نے کہا اب آپ مجھے بتائیں کہ انسان کی آنکھ کے اندر جو آنسو ہوتا ہے اس کا ذائقہ نمکین کیوں ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ آنکھ کے اندر چربی ہوتی ہے، چربی محفوظ کرنے کے لیے نمک لگانا پڑتا ہے۔ کان کا پانی اس نے کہا کڑوا کیوں ہوتا ہے؟ امام نے کہا اس لیے اگر کان کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو انسان سوتا تو کیڑے کان کے اندر چلے جاتے۔ اس نے کہا آنکھ گول کیوں نہیں ہے؟ امام نے کہا آنکھ گول ہوتی انسان جو دوا لگاتا وہ بہہ جاتی۔ اس نے کہا ناک کے نتنے نیچے کی طرف کیوں ہیں؟ امام نے کہا اس لیے کہ سانس کھینچ کے دماغ کو پہنچا۔ اس نے کہا کوہنی پیچھے کو کیوں مڑتی ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ انسان آگے کو چلتا ہے۔ اس نے کہا ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہوتے؟ فرمایا اس لیے کہ انسان چھو کے کسی چیز کو پہچان سکے۔ اس نے کہا پاؤں کے تلوے میں خلا کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا پاؤں سیدھا ہوتا تو انسان چلتے ہوئے تھک جاتا۔ 132 سوالات اس نے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن تک بطول کے بیٹے سے کیے۔ امام ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ جب 132 جسم کے بارے میں پوچھ چکا تو اس نے اپنی پاؤں سے نالین اتاری، اپنے گھٹنے مدینے کی مسجد کے ریت پہ رکھے، ادھر وہ سر سجدے میں رکھنے لگا تھا، یا امام نے اس کے سر کے نیچے آ کے اپنا ہاتھ رکھا۔ امام کہنے لگا کیا کرنے لگا ہے؟ اس نے کہا تجھے سجدہ کرنے لگا ہو۔ امام نے کہا مجھے سجدہ کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا جو باتیں تو نے بتائی ہیں یہ عالم نہیں بتاتا، خالق بتاتا۔ تو خالق ہے۔ امام نے کہا سجدہ مجھے نہیں، سجدہ اسے کر جس نے ہمیں علم کے اس عہدے میں بٹھایا جہاں ہم انسان کی کیا کائنات کی ہر چیز کی خلقت کو جانتے ہیں۔ فخر کیا کرو تم پوچھنے والوں کے ماننے والے نہیں، بتانے والوں کے اماموں کے ماننے والے ہیں۔ جتنا سینہ چوڑا کر کے زندگی گزارو اتنی گزارو، جیب میں ایک ٹکا نہ ہو، جیو فخر سے۔ وہ پیسہ امیری نہیں، علی کی ولایت امیری ہے۔ زیادہ دولت والا بندہ امیر نہیں ہوتا، علی ولی اللہ والا بندہ امیر ہوتا۔ سینہ جوڑا کر کے جیو، فخر سے جیو، کیونکہ ہمارے پیر ہمارے امام ان کی ایڈریس یہ نہیں کہ ان کے پہلو میں کسی نے پوچھنا جی میں نے اپنے پیر کی قبر پہ زیارت کرنے جانا، اور دوسرا کہے ان کے ساتھ۔ ہمارے ان کے ساتھ نہیں، ہمارے جہاں جاتے ہیں وہ جگہ مشہور کر دیتے ہیں۔ یہ مکے میں آئے تو معظمہ کر دیتے ہیں، یہ مدینے پہنچے منورہ کر دیتے ہیں، یہ نجف میں آئے تو اشرف کر دیتے ہیں، یہ کربلا میں پہنچے تو معلی کر دیتے ہیں، یہ مشہد میں جائیں تو مقدس کر دیتے ہیں، یہ کاظمین میں جائیں تو شریفین کر دیتے ہیں، یہ جگہیں معتبر کر دیتے ہیں۔ آج بڑے شکر سجدہ شکر ادا کیا کرو کہ آج ایک فرمان سننے کے لیے کئی جگہوں سے تمہیں وہ فرمان نصیب ہو جاتا۔ مصر کا رہنے والا شخص تھا، امام صادق کا دور تھا۔ بھائی بڑی اہم بات، بڑا اہم مسئلہ واقعے میں سنانے لگا۔ بندہ مصر میں رہتا تھا، غصے میں اپنی عورت کو طلاق دے بیٹھا۔ مصر کے رہنے والے مولویوں سے پوچھا
جواب سے مطمئن نہیں ہوا، سفر کیا، مدینے آ گیا۔ جب وہ مدینے پہنچا تو حکومت نے امام کو نظر بند کر دیا، امام کے علم کی وجہ سے امام کو گھر کے اندر قید کر دیا گیا تھا۔ جب وہ مدینے پہنچا تو مدینے پہنچ کے اس نے لوگوں سے کہا کہ وارث رسول کہاں بیٹھا ہے؟ انہوں نے کہا دربار میں۔ وہ جب سیدھا دربار میں گیا تو تخت پہ بیٹھا تھا، اس سے جا کے اس نے کہا جی کہ میں مصر سے آیا ہوں، کلمہ نبی کا پڑھتا ہوں، ساری زندگی میں نے رسول کو دیکھا نہیں، اسلام مصر پہنچا تھا، میں نے اسلام قبول کر لیا، مجھے مذہب اچھا لگا، میں نے مان لیا، اب میں بتوں کی پوجا نہیں کرتا، میں محمد کے اللہ کو مانتا ہوں، اس محمد کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں، اس محمد کے وارث آپ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم ہیں۔ اس نے کہا جی مجھے دین کا مسئلہ بتائیے، میں غصے میں اپنی زوجہ کو طلاق دے بیٹھا ہوں، اس بارے میں محمد کا دین کیا کہتا ہے؟ حاکم نے کہا کہ یہ مسئلہ میں نہیں بتاؤں گا، شام تک انتظار کر، شام کو جو دربار کے علماء آئیں گے نا ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھنا۔ وہ شام تک دربار میں بیٹھا رہا، سارا دن وہ دربار کا منظر دیکھتا رہا۔ شام کو مولوی دربار میں آئے، اس نے کہا جی کہ میں مصر سے آیا ہوں، غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، اب کیا کروں؟ انہوں نے جب اسے جواب دیا، اب میں اشارہ کروں گا، بعد میں کھل کے نہیں بتا سکتا، وہ سیدھا واپس آ کے حاکم کے پاس کہنے لگا جواب سن کے میں مطمئن نہیں ہوا، اتنا پتا چل گیا ہے نہ ان کا تعلق غیرت سے ہے نہ تیرا تعلق غیرت سے، یہ کوئی غیرت کا مذہب ہے؟ واللہ با حسین، میں ممبر کی عزت کا سب جتنے میرے شیعہ سنی مہربان بیٹھے کتابیں لکھتی ہیں کہ اس شخص نے اپنی داڑھی کو نوچا اور نوچ کے کہنے لگا وائے ہو مجھ پہ، کیوں میں نے محمد کا کلمہ پڑھا، حیرانگی ہے مجھے، کیوں میں نے اسلام قبول کر لیا؟ یہ ایسا مذہب ہے؟ یہ اسلام کو برا بھلا کہتا دربار سے نکل رہا تھا، یا صادق آل محمد کے نوکر نے کلائی پہ ہاتھ رکھ کے کہا وارث کی پہچان تجھے نہیں ہے، گلا اسلام کو دے رہا۔ اس نے کہا پھر وارث کون ہے؟ انہوں نے کہا وارث یہ نہیں۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو تخت والے ہیں۔ نبی کے جانے کے بعد دو حصے ہو گئے اسلام کے، ایک تخت والا اسلام ہے، ایک غدیر والا اسلام۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ حکومت کے، یہ سگائے دنیا ہے، یہ دنیا پرست ہے۔ اس نے کہا پھر محمد کا وارث؟ اس کے گھر کے اندر۔ اس نے کہا مجھے اس سے ملا کے لا۔ اتنا کہنا تھا، یہ کتابیں کہتی ہیں اس صحابی کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اس نے کہا کاش تو پہلے آتا، محمد کا بیٹا محمد بن کے ممبر پہ بیٹھتا تھا، روز مجلسیں ہوتی تھی، روز درس ہوتے تھے۔ اب تو حکومت نے نظر بند کر دیا ہے، اب تو بڑا عرصہ ہو گیا میں بھی مولا کی زیارت نہیں کر سکا۔ اس نے کہا کس نے بند کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا اسی حاکم نے۔ اس نے کہا ملے بغیر میں مان گیا ہوں وہ سچا ہے۔ اگلی سطر سننا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، فضائل۔ اس نے کہا میں مان گیا وہ سچا ہے۔ اس نے کہا ملا تو نہیں اور تو مان کیسے گیا وہ سچا ہے؟ اس نے کہا میں مان گیا ہوں جب اسے پابند کیا ہوا ہے، کیونکہ سچ پہ پابندی ہوتی ہے، جھوٹ پہ نہیں ہوتی۔ اگر اسے پابند کیا ہوا ہے تو وہ سچا ہے۔ اس نے کہا پھر اس نے کہا میں امام سے مسئلہ پوچھوں گا۔ اب یہاں میں نے جو بات کہی تھی کہ میں واقعے میں ایک بہترین نصیحت آپ کے سامنے رکھوں گا، جو سب دعا حاصل کروں گا۔ جس وقت وہ یہ مسئلہ پوچھنے آیا اس وقت مدینے میں ایسے جید صحابی موجود تھے جو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم امام کے نائب ہیں، ہم بتا سکتے ہیں کہ امام اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتے تھے، لیکن نہ امام کے شاگردوں نے کہا کہ ہم امام کے نائب ہیں، اور نہ انہوں نے ایک مسئلے پہ فتویٰ دیا کہ ہم فتویٰ دے سکتے ہیں۔ نہیں، انہیں پتا تھا کہ جب حجت موجود ہو پھر غیر معصوم فتویٰ نہیں دیتا۔ نہیں بات ابھی سمجھیے گا، جب امام موجود ہو پھر غیر سے مشورہ کر سکتے ہو، فتویٰ نہیں لے سکتے۔ ابھی تک ہر بندہ سمجھا نہیں، اب میں اشارہ دینے لگا ہوں، ایک بہترین اشارہ۔ اگر کیونکہ پیاسے کو چشمے کی ضرورت ہوتی ہے، پیاسا کام ہے چشمے کے قریب جانا، چشمہ پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ اب کوئی پیاسا چشمے کو ڈھونڈے ہی نہ اور نالی سے پانی پی لے، اس میں چشمے کا کیا قصور؟ جب شیعوں کو پتا ہو کہ امام موجود ہیں پھر وہ غیر معصوم کے قدموں پہ ہاتھ رکھ لیں، اس میں امام کا کوئی قصور نہیں۔ اب وہ شخص مدینے میں موجود ہے، اسے پتا ہے کہ اس دیوار کے پیچھے امام ہے۔ اس نے کہا اگر مجھ میں اتنی طاقت ہوئی میں ملوں گا ضرور۔ صحابیوں نے کہا کیسے مل سکتا ہے، وہ تو نظر بند ہے۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، انہیں تو پتا ہے کہ میں یہاں ہوں۔ بس آخر
آخری جملے کہنے لگا ہوں اور